ڈاکٹر نور فاطمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ترقی پسند نقادوں میں شارب الدولوی کا امتیاز۔ شارب الدولوی اردو کے ان ممتاز نقادوں میں سے ایک ہیں جن کی گہری وابستگی ترقی پسند تحریک سے رہی ہے، اس لیے ان کی تنقیدی تحریروں میں ایک مثالی اور انصاف پسند تنقید نگار کی جھلکیاں آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے تنقیدی رویوں کا جائزہ لیا جائے، نامناسب نہ ہوگا اگر ادبی تنقید سے ان کی وابستگی کے سنگ میل کو سامنے رکھا جائے۔ انہوں نے نقاد کی حیثیت سے اپنے ادبی سفر کا آغاز اردو تنقید پر اپنے تحقیقی مقالے سے کیا تھا۔ ان کی دستاویزی کتاب جدید اردو تنقید اصول و نظریات کو اسی باعث ان کے نقادانہ ارتقاء کے سنگ میل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یوں تو ترقی پسند نقادوں میں سجاد ظہیر، احتشام حسین اور مجنوں گورکھ پوری سے لے کر سید محمد عقیل اور فضل امام تک تنقید نگاروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے، لیکن سجاد ظہیر، مجنوں گورکھ پوری جیسے ممتاز اور سربراہ نقادوں کی تحریروں میں تحریک کے اغراض و مقاصد اور اصول و نظریات کی پاسداری کے ساتھ ادب کی ماہیت اور ادبیت یا شعریت کی تلاش و جستجو کے جو محرکات ملتے ہیں، بیشتر ترقی پسند نقادوں کے یہاں ان کا فقدان ہے۔ مجھے جب شارب الدولوی کی تنقیدی تحریروں کا قدر زیادہ توجہ سے مطالعے کا موقع ملا تو اندازہ ہوا کہ ان کے تنقیدی امتیازات کو ترقی پسند تنقید کی عمومی فہرست سازی میں بڑی حد تک نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس رویے میں جہاں فہرست سازی کرنے والوں کا قصور رہا ہے، وہیں خود شارب الدولوی بھی اس کے ذمہ دار کم نہیں رہے۔ اکثر ان کی تنقیدی تحریروں کا کوئی بھی حوالہ ادب کی جمالیات اور فنی قدر شناسی سے زیادہ نظریاتی وابستگی کا اعلان کیے بغیر سامنے نہیں آتا۔ اس کا مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ انہوں نے خود اکثر اپنی وسعت نظر کو، جو ان کی تنقیدی تحریروں کا خاصہ ہے، اکثر نظر انداز کیا ہے۔ دراصل ان کا ماننا ہے کہ کسی نظریے کے بغیر ادب کا مطالعہ اور نقاد کے تصورات دونوں کو سمجھنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو اپنے نظریے کو بنیاد بنا کر مقالہ تحریر کرتے ہیں۔ اپنی تنقیدی کتاب جدید تنقید اصول و نظریات کی ابتدائی صفحات میں ادب کی تفہیم کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش واضح طور پر نظر آتی ہے۔ شارب الدولوی ادب کو جامد چیز تصور نہیں کرتے اور ایسے ادب کے قائل بھی نظر نہیں آتے جو بندھے ٹکے اصولوں کے تحت لکھا جائے۔ وہ ادب کو انسانی جذبات و احساسات کے اظہار کا وسیلہ بتانے کے ساتھ ادب کو معاشرتی نظام، تہذیبی اقدار اور سماج کے ارتقاء کا ناگزیر حصہ مانتے ہیں۔ یہ ادب کے دو بڑے نظریے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی پر بحث کرتے ہوئے معنی خیز نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ اقتباس: ادب برائے ادب کا نظریہ ایسے موقعوں پر پیدا ہوتا ہے جب انسان کا اخلاقی، تہذیبی، معاشرتی اور ذہنی معیار گر جاتا ہے۔ ادب زندگی کا ترجمان اور نقاد ہوتا ہے، اس لیے بہترین ادب میں سماجی، ثقافتی، فنی اور جمالیاتی پہلوؤں کا ہونا لازمی ہے۔ اقتباس ختم۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ شارب الدولوی نے تنقید کے مختلف دبستانوں پر نظریاتی نقطہ نظر سے گفتگو کی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے کھل کر تنقید کے کسی بھی دبستان کی مخالفت نہیں کی، مگر سائنٹیفک طریقہ کار ان کی ترجیحات میں ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ اقتباس: ادبی تنقید کے اصول یا ادب کے مطالعے کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے کہ تاریخ، تہذیب اور سماج کی ہمگیر قوتوں کے ساتھ ادبی روایات اور نفسیاتی اور جمالیاتی عناصر کے پیش نظر ادب کا مطالعہ کیا جائے۔ جب کسی تخلیق کا مطالعہ ان بنیادوں پر کیا جائے گا، اس میں حقیقی مسرت بھی ملے گی، لذت آفرینی بھی، عصری آگہی، تاریخ کا تسلسل اور مادی جدلیت کا احساس بھی، فکری و تہذیبی اثرات بھی ہوں گے، جذباتی محرکات اور آفاقی اقدار بھی۔ انہی اصولوں پر کیے جانے والے تنقیدی مطالعے کو میں نے سائنٹیفک تنقید کا نام جسے ادبی مطالعے کو میں نے سائنٹیفک تنقید کا نام دیا ہے، جسے ادبی مطالعے کے سلسلے میں ایک معتبر اور قابل اعتماد رہنما سمجھتا ہوں۔ اقتباس ختم۔ ان کی تحریروں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ اسی طرز فکر کو اپنایا۔ وہ اکثر کسی بھی موضوع پر لکھتے وقت اسی مخصوص ذہنی فکر کو بروئے کار لاتے ہیں۔ یہ تنقید میں تاریخ، تہذیب، سماج اور زندگی کے گہرے رشتے کی معنویت پر اکثر زور دیتے ہیں۔ چکبست کی شاعرانہ اہمیت پر ان کا مضمون اسی قبیل کا ہے جو ان کی کتاب تنقیدی مباحث
میں شامل ہے۔ چک بست کی شاعری سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، اقتباس: چک بست کی شاعری در حقیقت زندگی کا آئینہ ہے، جس میں ان کے دور کے سیاسی و سماجی، معاشرتی و تہذیبی و اصلاحی تحریکات اور ان کی کشمکش کی بڑی واضح تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے ادب کو سماجی، تہذیبی اور سیاسی اعلی کار کی شکل میں استعمال کیا ہے۔ اقتباس ختم۔ دراصل ترقی پسند ادب پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ محض پروپیگنڈا ہے۔ ترقی پسند شاعری موضوعاتی ہے اور موضوعاتی ادب وقتی ادب ہوتا ہے۔ اس بات سے شارب رودولوی اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ترقی پسند شاعری پر وقتی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے بہترین جواب چک بست کی شاعری ہے، جو موضوعاتی ہونے کے باوجود بھی زندہ ہے۔ اس لیے شارب رودولوی کا یہ کہنا کہ اقتباس: چک بست کے یہاں بیانیہ یا موضوعاتی شاعری کے باوجود کرافٹ مین شپ ہے، انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔ وہ اپنی بات خود ایسی دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں کہ موضوع کی خشکی یا بیان کی تلخی ان کی زبان، محاورات اور تشبیہ و استعارات کی دلکشی میں نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ لیکن یہاں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ شارب رودولوی چک بست کی جس موضوعاتی شاعری کے بارے میں بات کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آج بھی لوگ چک بست کی شاعری کو وہی درجہ دیتے ہیں جو انہیں ترقی پسندی کے زمانے میں حاصل تھا؟ جواب یقیناً نفی میں ہوگا۔ شاعری کے جدید منظرنامے میں چک بست کو اب ایک بلند مرتبہ شاعر کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف محب وطن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ شارب رودولوی کی کتاب تنقیدی مباحث میں وہ مقالات شامل ہیں جن کا تعلق نظری اور عملی تنقید دونوں سے ہے۔ اس سلسلے میں ان کا ایک اور مضمون فیض کی شیر جہاد اور تعین قدر کا مسئلہ میں تجزیاتی نقطہ نظر کی کار فرمائی ملتی ہے۔ انہوں نے فیض کی شاعری کے بدلتے ہوئے لب و لہجے اور فنی محاسن کی توجیہات کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اقتباس: فیض نئی تراکیب و تشبیہات گڑھنے کے بجائے بالعموم عام، روایتی اور مروجہ تراکیب و تشبیہات اور علامتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ان میں بیشتر وہ تراکیب و تشبیہات ہیں جو استعمال کی یکسانیت کی وجہ سے اپنا کیف، تاثر اور اہمیت کھو چکی تھی اور جنہیں پڑھ کر قدامت پسندی کا احساس ہوتا تھا۔ فیض نے ان تمام الفاظ و تراکیب اور تشبیہات کا منظرنامہ ہی بدل دیا، یعنی الفاظ تو وہی رہے لیکن فیض کے یہاں وہ ایک نئے معنی اور نئی حیثیت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک سکہ بند ترقی پسند نقاد اپنے جائزے کو محض پسماندہ طبقے کی ترجمانی یا احتجاج کی لے وغیرہ کے ساتھ محدود نہیں رکھتا، بلکہ فیض کے ڈکشن پر غور کرتے ہوئے مروجہ تراکیب اور علامتوں کے استعمال کو نئے معنوی منظرنامے کی صورت میں دیکھنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مضمون حسرت کی شاعری میں حصی تلازمے میں بھی شارب رودولوی کا تجزیاتی انداز نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حسرت کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقتباس: حسرت بے حد حساس شاعر ہیں اور حسن بہر رنگ انہیں متاثر کرتا ہے۔ وہ تمام کیفیتوں اور جذبات کو جس طرح محسوس کرتے ہیں اسی طرح اور اسی شدت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ احساس کی اسی شدت اور جمالیاتی لطافت نے ان کے کلام میں خوبصورت حسی تلازمے پیدا کیے ہیں۔ اقتباس ختم۔ شارب رودولوی نے حسرت کی شاعری میں رنگ اور خوشبو کی اہمیت کو متعدد مثالوں سے واضح کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حسرت نے اپنی شاعری میں حصے شامہ اور حصے باسرہ جیسے تلازموں سے بہت کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اشعار دیکھیے کہ آج تک جس سے معطر ہے محبت کا مشام، آہ کیا چیز تھی وہ پیرہن یار کی بو، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ انہوں نے اس نوع کی متعدد مثالیں حسرت کی شاعری سے پیش کی ہیں جن میں امیجری یا پیکر تراشی کا استعمال بہترین ڈھنگ سے ملتا ہے۔ شارب رودولوی جگہ جگہ جس کے لیے حصی تلازمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے اردو میں باقاعدہ طور پر امیجری یا پیکر تراشی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شعری امیجری سے حواس خمسہ میں سے کوئی بھی حص متاثر ہوتی ہے تو اس کے استعمال کو پیکر تراشی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اپنے دوسرے مقالے جگر ایک نغمہ فراموش میں جگر سے متعلق اپنی رائے کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں۔ اقتباس: جگر کی انفرادیت نغمگی میں نہیں بلکہ ان قدروں میں پوشیدہ ہے جنہیں وہ پیش کرتے تھے، یا پھر یہ کہ ان کی زندگی کے حالات مرتب کرنے والوں نے بڑے جوش و خروش سے ان کی محبتوں کا ذکر کیا ہے۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں، لیکن یہ پل کیا
चौथाई जिगर भी नहीं है। जिगर के यहाँ ये लफ्ज़ एक शख्स नहीं सारी इंसानियत का अहाता कर लेता है। इक़्तिबास ख़त्म। किसी भी शायर की इनफरादियत का राज उसके पैराए बयान में मुज़मर होता है। शारिब रुदौलवी ने यह तो बताया कि लोगों ने जिगर की शायरी को महदूद पैमाने पर समझने की कोशिश की है या उनकी शायरी में मोहब्बत के बयान को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, लेकिन जिगर की शायरी की इनफरादियत को नुमायां करने के लिए सिर्फ ये कहा जाए कि जिगर की इनफरादियत नगमगी के बजाय कदरों में पोशीदा है तो ये बात काफ़ी नहीं मालूम होती। अगर शारिब रुदौलवी जिगर की शायरी में पेश करदा मौज़ूआत और फ़नी वसीलों में पोशीदा इनफरादियत को मज़ीद नुमायां करने पर तवज्जो मरकूज करते तो ये बात ज़्यादा करार वाक़ई हो सकती थी। शारिब रुदौलवी ने मार्क्स की तनक़ीद से मुतालिक जिन तसव्वुरात का इजहार किया है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि अदब को ज़िंदगी से मरबूत किए बगैर या उसमें जमालियाती ज़िंदगी की आला अक़दार का अक्स देखे बगैर अदबी अक़दार का तयन नहीं किया जा सकता। लेकिन तख्लीकी इजहार की जमालियात भी गैर मामूली तौर पर अहम होती है जिसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए बेशतर सिक्का बंद तरक्की पसंद नक्कादों ने जिस तरह अदब की जमालियाती, नफ्सियाती और फ़नी कदर व कीमत को सानवी हैसियत देने की कोशिश की, इस अंदाज़ तनक़ीद में जमालियाती और फ़नी अनासिर से उनकी बरगश्तगी नुमायां होती थी। शारिब रुदौलवी का इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने बार बार जमालियाती और फ़नी अनासिर का जिक्र किए बगैर अपनी अमली और तज़्ज़ियाती तनक़ीद में इन अनासिर को अक्सर मकामात पर नज़रअंदाज भी नहीं किया है। तनक़ीद में तज़्ज़ियाती अंदाज की अहमियत को निशानज़द करते हुए वो लिखते हैं, इक़्तिबास, तज़्ज़ियाती तरीक़ाकार सेहतमंद तनक़ीद की सूरत इख्तियार कर सकता है और नक़्क़ाद अदबी तख्लीक की गहराइयों तक पहुँचकर उसके मानी और मतालिब के मोतियों को चुन सकता है और इसका पता लगा सकता है कि किसी भी अदबी तख्लीक में कितना हिस्सा बेहतर है और कितना नहीं है। इक़्तिबास ख़त्म। दरअसल शारिब रुदौलवी ने तनक़ीद के दायरे कार का तयन करते हुए जिस अंदाज में तारीफ़, तशरीह, ताबीर और तयन क़द्र की तफसीलात बयान की हैं उसमें उनकी तरजीह तनक़ीद के तज़्ज़ियाती तरीक़ाकार को हासिल है। अगर सिर्फ इसी नुक्ते पर इर्तकाज़ किया जाए तो अमली और इतलाक़ी तनक़ीद की बेहतरीन सूरत हमारे सामने आ जाती है, इसलिए कि 20वीं सदी के बेशतर नक्कादों में जिनको जदीद तनक़ीद का नुमाइंदा करार दिया गया है उन्होंने मतन के अमीक़ मुताले और उसके तज़्ज़िये पर सबसे ज़्यादा इसरार किया है। नक्कादों में सबसे नुमाया मगरबी नक्काद आई.ए. रिचर्ड्स है जिसको तनक़ीद का सबसे बड़ा नुमाइंदा करार दिया जा सकता है। उसने अपनी किताब अमली तनक़ीद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इसी तरीक़ाकार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है और उसके ज़ेर असर दूसरे जदीद नक्कादों मसलन एमसन और शिकागो स्कूल के पूरे हल्के ने तज़्ज़ियाती तरीक़ाकार को हमेशा इख्तियार किए रखा। आई रिचर्ड्स के ज़माने में T.S. एलियट और F.R. लेविस का अंदाज भी बेशतर तज़्ज़ियाती रहा है। ये बात तो उर्दू के अदबी हल्के में भी मारूफ है कि कलीमुद्दीन अहमद के उस्ताद F.R. लेविस जो स्क्रूटनी के नाम से रिसाला निकालते थे उसमें अमूमन कदीम और जदीद नज़मों के तज़्ज़िये शाये हुआ करते थे। इन बातों से अंदाज़ा होता है कि शारिब रुदौलवी को यूँ तो महज एक तरक्की पसंद नक्काद के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उनकी अमली तनक़ीद का अंदाज़ ऐसा है जिसमें जदीद और तज़्ज़ियाती अंदाज़ तनक़ीद ज़्यादा नुमायां है। शारिब रुदौलवी यूँ तो असूली मबाहिस के तहत एक तरक्की पसंद नक्काद की हैसियत से मारूफ हैं और तरक्की पसंद नक्कादों में उन्हें अहमियत भी हासिल है, लेकिन उनके इम्तियाज़ात का एक बड़ा हिस्सा उनकी इसी वसी और मशरबी से वाबस्ता है जो महज नज़रियाती वाबस्तगी और गैर जमालियाती समाज दोस्ती से कदर मुख्तलिफ भी है और बहुत बुलंद भी। शुक्रिया।